الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مشرکین کے لیے بد دعا کرنا، لیکچر نمبر 37۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رعل، ذکوان، بنو لحیان کچھ قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنی قوم کے خلاف مدد مانگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ روانہ کر دی۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، جنہیں ہم قرہ کے نام سے یاد کرتے تھے، قرہ کے نام تھے، پکارتے تھے۔ وہ دن کے وقت لکڑیاں چن کر لاتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں لے کر اپنے ساتھ چلے گئے اور جب وہ بئر معونہ پر پہنچے تو ان سے دھوکہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی اور رعل، ذکوان اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری 3064 نمبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبیلے والے آئے تھے انہوں نے پہلے آ کر اپنا اسلام ظاہر کیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کے مکلف تھے، دل کا ان کا جو کفر تھا اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ انہوں نے تبلیغ کے لیے کہ ہماری قوم ہے اور اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو آپ سے دعات کا مطالبہ کیا۔ یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اپنے علاقے اس کے علاوہ باہر جا کر دعوت دین کی کام کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ ان کے ساتھ روانہ کر دیے کہ وہاں جا کر ان کی قوم کو اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو باہر جا کر دعوت کا کام کرنا، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جانا اور وہاں اسلام کی خدمت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ پھر ان علماء کی، ان صحابہ کرام کی، ان اللہ کے ولیوں کی رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی 2 صفات کہ دن کے وقت وہ مزدوری کرتے، جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، گٹھے بناتے اور انہیں فروخت کر دیتے، اور شام کو، رات کو قرآن کے، کیونکہ یہ قاری تھے، اللہ کی عبادت شروع کر دیتے، رات کو نوافل اور دن میں حلال رزق کی تلاش۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دعات کے لیے محنت کر کے کمانا سنت سے ثابت، محنت کر کے کمانا۔ آپ کے صحابہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لا رہے، محنت کر رہے اور پھر رات کو اللہ کی عبادت بھی کر رہے۔ جب وہ ایک مقام خاص اپنے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے سب کوئی قتل کر دیا، دین کے دشمن نکلے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، انہیں ہر شے کی خبر ہے، تو پھر کیا کہو گے کہ اللہ کے پیغمبر نے جان بوجھ کر، جانتے ہوئے اپنے 70 صحابہ کو شہید کروا دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کی خبریں صرف میرے رب کے پاس، کوئی نہیں جانتا۔ آسمانوں اور زمین کی کسی شے کو کوئی نہیں جانتا جیسے اللہ جانتا، خبریں اللہ کے پاس۔ اب اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جس جماعت کا یہ عقیدہ اہل شرک ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہیں، ہر شے جانتے ہیں، تو یہ اس واقعے کی بارے میں کیا کہو گے کہ 70 صحابہ جو شہید ہو گئے اور پیغمبر نے انہیں روانہ کیا، تو جانتے ہوئے، غیب کے علم ہوتے ہوئے کہ میرے صحابہ کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور جانثار کو ان کے حوالے کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقیقت یہ ہے اور ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی، واقعہ کی خبر ملی، اب آپ کو غصہ اور ناراضگی اور ان کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا، میرے 70 شاگرد شہید کر دیے، آپ ایک ماہ تک، ایک مہینے تک قنوت نازلہ جسے کہتے ہیں، بد دعا کرتے رہے، نام لے کر رعل کا، ذکوان کا، بنو لحیہ، جو یہ قبائل تھے، ان کا نام لے لے کر اللہ کی پھٹکار، اللہ کا قہر، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ان کو برباد۔ یہ بد دعا ثابت ہے حدیث کہ ظالم کے خلاف اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مدد مانگی دعا کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز میں قنوت نازلہ کا قیام، اور یہ سنت ہے۔ اور مجاہدین، ہم جب جہاد کے میدان میں تھے کشمیر میں اور افغانستان میں، تو مجاہدین تو ہر نماز میں کوشش ہوتی تھی قنوت نازلہ پڑھے، اللہ سے مدد مانگے اور کفار کے خلاف رب کی، مسلمانوں کے حق میں اور کفار کے خلاف اللہ کی کوئی نصرت اور تائید نازل۔ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ ایک ماہ تک فرض نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کفار کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ یہ بد دعا کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں، ورنہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے خود تو بھیجا تھا ان کو، خود تو آپ کو، اگر آپ کو خبر تھی تو اب آپ بد دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بد دعا کرنا ہی بتلا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ تو میں جو کہا کرتا ہوں کہ ہر حدیث سے اور ہر قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے اللہ کی توحید کا اثبات، یہ اترا ہی دین اور شریعت، توحید، مشن انبیاء، اس کو پھیلانے کے لیے دین سارا توحید پر، توحید کے بعد پھر اعمال ہے، اعمال سے قبل اللہ کے بارے میں تعارف مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی فہم توحید کی کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور یہ بات بھی ثابت اس حدیث سے کہ کفار کے خلاف جو دھوکہ کریں، جو ظلم کریں، جو قتل کرنے پر آ جائیں، ان کے خلاف پھر مالک سے دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مشرکین کے لیے یہ بد دعا کی تھی۔ جنگ احزاب ساری پارٹیاں جمع ہو کر آ گئی تھیں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اب مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتا، علاقے کا بڈیرا ہے، علاقے کا چودھری ہے، اس کے خلاف پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ، اور مظلوم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ۔ سبحان اللہ، اللہ ایسی مدد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے ہی قبیلے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جمع ہو گئے، ساری پارٹیاں جمع ہو گئیں، بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر وہاں پر جمع ہو گئے اور مدینے کو گھیرے میں لے لیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور آنے والوں کے لیے بد دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے۔ اللہ کی صفات، یعنی کسی سے دعا مانگنے کا طریقہ پہلے اس کی تعریف ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جس سے آج مسلمان بہت دور بھاگتے ہیں، غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ گھر کے 10 افراد ہیں تو 9 افراد کو قرآن مقدس کا ترجمہ نہیں آتا۔
قرآن مجید کبھی کھول کر نہیں دیکھتا، کبھی میاں بیوی میں فساد ہو جائے گا الا من رحم ربی تو قرآن مجید اٹھا کر لے آئیں گے، دیکھو جی اس کی قسم ہے اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، اللہ کی تعریفیں ہو رہی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، جلد پکڑنے والے، اللہ کی تعریفیں کی ہیں۔ اب تعریفیں کرنے کے بعد اللہم اہزم الاحزاب، اللہ ان کافروں کے لشکروں کو شکست دے دے۔ میں تو نہیں دے سکتا شکست، توحید ہے کہ قوی تو ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَنَحْنُ ضُعَفَاءُ، اے اللہ تو قوی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ یہ آ گئے ہیں کافروں کا کتنا بڑا لشکر، لشکر کیا، لشکر ہی لشکر ہیں، اللہ ان کو شکست دے دے۔ اللہم اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم، اللہ انہیں ہزیمت سے دوچار کر دے، وزلزلہم، اور ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اب مالک سے یہ دعائیں کی جا رہی، صحیح بخاری 2933، اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی عقیدہ توحید ہے، فہم توحید ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان لشکروں کو، آیووں کو تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کے قدم اکھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہ انہیں شکست سے دوچار کر دے، اللہ ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اور آج بھی ہم یہی دعا ان کفار کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ ان کے اور ان کے حواریوں کے اور ان کے سہولت کاروں کے اللہ سب کے قدم اکھاڑ دے اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ تو اس صحیح بخاری کی حدیث سے کہ جب کفار جنگ کے میدان کے اندر آ جائیں، پہلے قاتل بنے تو اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی، دھوکہ دیا، بد دعا کی، دھوکہ دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی۔ یہ صورتیں ہیں چند، یعنی بد دعا کرنے کے لیے بھی چند آداب ہیں، یوں کہہ لیجئے چند شرائط ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر پھر مشرکین کے لیے بد دعا کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ قریش کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو تنگ کیا جائے، آپ کو تنگ کیا جائے۔ باہر ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آدمی بھیجے جو اس کی اوجڑی اٹھا لائے۔ اب اونٹنی اور اس کا اوج جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں کاندھوں کے اوپر وہ وزن ڈال دیا گیا۔ اللہ، آپ اس کے وزن کی وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ ظلم کی انتہا دیکھی، اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ گھر سے بیٹی آئی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے بیٹی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو بڑا کمزور آدمی تھا، مجھ میں تو جرت نہیں تھی، بیٹی آئی ہے، اس نے آپ کے جسم اطہر سے وہ گندگی اٹھا کر وہ جھلی وہ اٹھا کر پرے پھینک دی، دور کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس زمین سے اٹھایا۔ کتنی تکلیف، بیٹی کا باپ کو اس کیفیت میں دیکھنا اور رونا، اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی عبادت سے روکنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے منع کرے؟ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اپنے مالک کو راضی کر رہے تھے، اور اس نے وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے لے، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔
آپ کو جب اتنی تکلیف دی گئی اور آپ کی بیٹی نے وہ منظر دیکھا بحیثیت بیٹی بحیثیت باپ، اللہ اکبر، تو آپ نے پھر اللہم علیک بقریش لی ابی جہل ابن ہشام وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ والولید ابن عتبہ وابی بن خلف وعقبہ بن ابی معیط۔ اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر بددعا کی، بیت اللہ کے اندر بددعا کی، نام لے لے کر۔ کیوں؟ وہ ساروں نے اکٹھے مل کر آپ کو پروگرام بنایا تھا، انہوں نے مل کر پہلے مشورہ کیا، پھر اپنے غلام بھیجے، پھر وہ گندگی اٹھوائی، پھر بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں جہاں ان طاہر للطائفین، طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے، مسجدوں کو صاف ستھرا اللہ کے گھر کو رکھنے کا حکم ہے، وہاں لا کر وہ گندگی اور پھینکی بھی کس پر؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جس میں اطہر پر وہ گندگی پھینکی، پھر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، پھر گھر اطلاع پہنچی، وہاں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، یہ سارا منظر اپنے سامنے رکھیے، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان خبیثوں کا، ان مشرکوں کا، قریشیوں کے سرداروں کا، جو بڑے بڑے چوٹی کے سردار تھے، ان سب کا نام لے لے کر بددعا کی۔ تو ثابت ہوا جب مشورہ کر کے پیغمبر کو ستایا جائے، دعات کو ستایا جائے، تو پھر دعوت کے میدان میں جو شخص آڑے آ جائے تو بندے کو پھر اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر ایسا پکڑا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بدر کے دن ان سب کو جن کے بارے میں پیغمبر نے بددعا کی تھی کنویں میں مرا ہوا پایا، سارے قتل کر دیے گئے۔ تو بددعا یا تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ لیتا۔ اور میں نے دیکھا جس عالم نے، جو عالم ربانی ہے، توحید کے میدان میں جب اسے تکلیفیں دی گئی، اس نے بددعائیں کی، اللہ نے ان پر قہر نازل فرمایا۔ سیدنا عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں احد کا دن تھا، مشرکین شکست کھا کر بھاگنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان، یعنی جب بھی کوئی فتح کا موقع آئے گا، خوشی کا موقع آئے گا، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے بیٹا عطا فرمائے، اللہ تیرا شکر ہے نیک بیوی عطا فرمائے، اللہ تیرا شکر ہے مال میں برکت عطا فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ جب پیغمبر نے دیکھا مشرکین بھاگ رہے ہیں، عورتوں کی پنڈلیاں تک کپڑا اٹھا کر بھاگ رہی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی تعریف کی، اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجزک وعذابک اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق کی۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے پھر دعا کی، حمد و ثنا کے بعد اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے، پیغمبر کو زخمی کر دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، پیغمبر علیہ السلام پر جتھوں نے حملہ کر دیا تھا، پیغمبر کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے، اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، الذین یکذبون رسلک، جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ رسول کیا پیغام دیتے؟ توحید کا، لات اور منات اور ان پتھروں اور مورتیوں کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ ان کا جھٹلانا کیا تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے، کہتے سچائی نبی نہیں ہے، یہ قرآن بھی سچی کتاب نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہی نہیں ہے، آبا و اجداد کا دین چھوڑنا نہیں، یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، اور تیرے راستے سے روکتے ہیں کہ مسجدوں کے وہ چودھری تھے، متولی تھے، مسجدیں بند کر دی انہوں نے، کہا تم نہیں آ سکتے مسجدوں کے اندر۔ سبحان اللہ، ان پر اپنا عذاب اور سزا نازل فرما، رجزک وعذابک
وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، ان پر اپنا عذاب اور سزا ڈال دے۔ تو مسلمان دعات جو اتنے ستائے جائیں کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ویسے تو ہر وقت اللہ سے مدد مانگنے چاہیے، لیکن جب جتھوں کے جتھے تیار ہو جائیں پھر اس مالک کے در پر گر کر رو رو کر دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ میری مدد فرما، میں تیرے توحید کی مسلک اہل حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ اس کو غالب فرما، اور جو تیرے دشمن ہیں دین کے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں تو یہ روڑا پتھر پرے کر دے، اللہ اس کو ہٹا دے میرے سامنے سے، اس کو ہٹا دے۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق، اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اے الہ حق، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب جو پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پہچاننے کے باوجود کہ سچا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، تورات میں ساری صفات موجود ہیں، پھر بھی اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ عصبیت۔ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ بھیج وہ پیغمبر جس کے ذریعے مل کر ہم جہاد کریں گے اور مشرکین سے لڑائی لڑیں گے، جب آ گئے تو انکار کر دیا اور مل گئے ان کے ساتھ، باہر سے وہ کفار اور اندر سے اہل کتاب، بغاوت کر دی، معاہدہ توڑ دیا، پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کو گالیاں تک دی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جب جنگ کے حالات ہو جائیں، یعنی بد دعا کرنے کی کچھ شرائط ہیں، بد دعا مشرکین کے لیے کی جا سکتی۔ سیدنا یہ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے 15492 نمبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتی غابت الشمس، اللہ اکبر، حتی غابت الشمس۔ اللہ ان قبائل کی قبریں اور گھر آگ سے بھر دے۔ غصہ کس بات کا تھا کہ عصر کی نماز انہوں نے پڑھنے نہیں دی، صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یہ صلاۃ وسطیٰ جو عصر کی نماز، اور جو میں کام پر جلا ہوں، گاہک بہت آ گئے ہیں، اب عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھوں، سبحان اللہ، ڈرائیونگ ہو رہی ہے سفر میں اور موقع نہیں مل رہا، تو جی بس اب گھر جاؤں گا، پاکی نپاکی بھی ہو گئی ہے تو پھر کپڑے بدلوں گا، پھر نماز پڑھ لوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنگ کی حالت، اللہ کے پیغمبر ایسے حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بد دعا کریں ان ظالموں نے مجھے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، کھڑے ہوئے ہیں میدان کے اندر، مجاہدین کی جماعت، صحابہ کی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن نماز پڑھنے نہیں دی جا رہا، نماز پڑھنے نہیں، کہ جو ہی یہاں سے مورچے سے ہٹیں گے تو حملہ کر دیں گے، اندر سے بغاوت ہو گئی ہے اور باہر سے یہ کفار ہیں، 2 چکی کے پاٹوں میں مسلمان پھنس گئے تھے، اللہ اکبر۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو میدان عمل میں ہوتا ہے، کہ جو ساتھی پیچھے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پیچھے سے مارنے کے لیے تیار، اور سامنے سے مشرکین کی جماعت بھی، اندر سے یہ کفار اہل کتاب بھی آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی وفات پر اتنا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، جیسے انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے روکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ یہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر نے جنگ کے میدان میں، یہ جتنی احادیث آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ حالات جنگی ہیں، اور جن کفار کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بیت اللہ میں آپ کو
نماز سے روک رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بد دعا کی ہے۔ ہاں کسی زندہ کافر مشرک کے لیے نام لے کر بد دعا کرنا، جو عام آدمی ہو اس پر لعنت بھیجنا ٹھیک نہیں، اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا۔ جو سرغنہ ہو نا چوٹی کا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو ابو جہل جیسا، اس کے لیے اللہم علیک بقریش، پکڑ لے اللہ ان قریشیوں کو جو یہ سارے بیت اللہ میں بیٹھ کر اور میرے خلاف انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ کیونکہ کسی بھی کافر اور مشرک کی ہدایت کے امکانات جب تک وہ زندہ ہیں تو موجود ہوتے ہیں، کسی وقت بھی اللہ اس کے دل کو پھیر دے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے۔ دعا کے اندر مبالغہ نہیں کرنا، مبالغہ آمیزی نہیں کرنی چاہیے دعا کے اندر۔ جیسے آج کل یہ خطبہ دعائیں کرواتے ہیں، یہ رائے گڑھ میں دعائیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ حضرات مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہنا کہ اللہ زمین پر سارے کافروں کو ہی ختم کر دے، ایسا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہی خلاف۔ اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اور جو ظالم ہیں، کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، فلسطین میں اور شام میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو گھروں کو آگ سے بھر دے، ایسا عذاب نازل فرما اللہ ان کی۔ جیسے نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، آپ نے دعا کی یا اللہ ان کی نسل ہی ملیہ میٹ کر دے، کیونکہ ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اللہ کافر ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تھی، اللہ زمین پر نہ چھوڑنا اب کسی کو، ایک بھی کافر زندہ نہ رہے، ان کی نسلیں بھی وہ کفر کریں گے، اللہ تیری بغاوت کریں گے، اللہ تیری بغاوت کریں گے۔ تو دعا کل کے سبق میں تھا ہدایت کی دعا، آج تھا جو چوٹی کے سرغنہ اور جنگی حالات میں اور قنوت نازلہ، اور جب پوری جماعت مل کر پیغمبر کو ستانے پر آ جائے، ایسے حالات میں مشرک کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔